اور یقیناً آپ جس طرح میں نے بھی پہلے کہا تھا جویریہ صاحبہ کہ مجھے انصاف کی امید نہیں ہے، کیا آپ کو ہے؟ شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بلایا۔ جی جب یہ سب ہوا اور مجھے اطلاع آئی تو یہ تو مجھے اسی وقت پتا تھا کہ نہ میرا ارشد واپس آئے گا اور نہ مجھے انصاف ملے گا، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی جدوجہد تو کرنی ہے جس میں ہم نے عالمی اداروں کو اور جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو جو ہے وہ گزارش کرنی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ جانے والا تو چلا گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا جب تک کہ ہم نہ اس کے پاس چلے جائیں اور عالمی برزخ میں اس سے ملیں۔ لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آواز تو ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہم سب صحافی ہیں، تو اپنے صحافی جو ہے وہ آپ سب کا تو بہن بھائی تھا، آپ سب کا تو بھائی تھا، لیکن میرے لیے میرا شوہر، دوست اور ایک بہت جیسا کہتے ہیں نا کہ گارڈین ہوتا ہے جس طرح حیثیت رکھتا تھا، تو آف کورس میں تو آواز اٹھاؤں گی انصاف کے لیے، چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو۔ نہیں، بے شک ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جویریہ، اس مشکل وقت میں ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے۔ بے شک ارشد شریف ہمارے بھائی تھے، ہمارے لیے بہت ہمیں عزیز تھے۔ اچھا جویریہ، یہ بتائیے کہ حکومت کی جانب سے آپ کو کنٹینیو لوپ میں رکھا جا رہا ہے جو بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اس میں؟ نہیں، حکومت اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور مجھے کسی قسم کا جو ہے وہ لوپ میں نہیں رکھا ہوا، نہ کچھ وہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے جانتے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں بہت عرصہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کور کرتی رہی ہوں، 5 سال نیشنل اسمبلی بطور رپورٹر کور کرتی رہی ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتے یا ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجھے کسی بھی چیز میں وہ لوپ میں نہیں رکھ رہے، اور یہ ہے کہ میرا کینیا کی اس میں رابطہ ہوا ہے انٹیلیجنس اور چیزوں جو ان کی ہیں ہیڈ سے اور ان میں، لیکن وہ بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے ہماری پولیس کام کرتی ہے، تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اس حوالے سے امید کہ ہماری تحقیقاتی ٹیم میں یا ان کی تحقیقاتی ٹیم میں جو ہے وہ کوئی اصل شواہد یا ٹھوس شواہد نکالیں گی جس سے اصل جو ہے وہ قاتلوں تک پہنچا جائے گا۔ جویریہ، یقیناً انویسٹیگیشن میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ تھا ارشد شریف کا سیل فون اور ان کا لیپ ٹاپ، جو کہا جا رہا تھا نہیں ملے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ کبھی ملے گا؟ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ان کا جتنا اکوپمنٹ ہے نا ڈیجیٹل، وہ اس وقت کینیا کی انٹیلیجنس کے پاس ہے، تو وہ ان کے پاس ہے، اور مجھے تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فیملی کو دیا جائے، وہ کسی بھی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے نہ کیا جائے جو پاکستان سے جا رہی ہے۔ یہ جو ہے اس وقت میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کینیا کی انٹیلیجنس کے پاس ہے، ان کے گیجٹ۔ صحیح۔ واٹ از نیکسٹ ٹو بی ڈن آپ کی نظر میں جویریہ؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ یقیناً پاکستان کی حکومت تو آپ سے رابطے میں نہیں ہے، نہ آپ کو لوپ میں رکھا ہوا ہے پوری انویسٹیگیشن تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، تو آپ کو اگنور ہی کیا جا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ واٹ از آور نیکسٹ اسٹیپ جویریہ؟ میں تو یہ چاہوں گی کہ ہماری جتنی یونینز ہیں اور جتنی ہماری جرنلسٹک فورم ہے وہ جو ہے انہوں نے پہلے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا جب ارشد کے اوپر 16 FIRs ہوئی تھیں، اب بھی وہی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے مل کے جدوجہد کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیزیں امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے نا وہ صرف خانہ پوری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی حقائق سامنے آئیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ اصل قاتل سامنے آئیں؟ وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جائے کہ چیزیں الجھتی جائیں اور اصل محرکات سامنے نہیں آئے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 16 FIR کیوں ہوئی ایک صحافی کے اوپر؟ ایک صحافی کو آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ غدار ہو، آپ باغی ہو، جبکہ وہ صحافی اس کو تمغہ ملا ہے 2019 میں، اس کی رپورٹنگ دیکھنے سے قابل ہے، اس کی انویسٹیگیٹو جرنلزم دیکھنے کے قابل ہے کہ وہ اپنی ذات میں انسٹیٹیوٹ تھا، اور وہ صرف کیا بات کرتا تھا کہ صرف کرپٹ لوگوں کو مسلط نہ کریں، کرپشن کرنے والوں کو سزائیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کی کرپشن وہ نکال رہا تھا کیا وہ اس کو انصاف دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو ہمیں اب جو ہے امید ہماری جو ہے وہ 2-3 طرف ہے، ٹوٹل سب کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری تو تقریباً 90% لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ امیدیں بالکل ختم ہو گئیں جب اس طرح سے میرے شوہر کو مجھ سے چھینا گیا۔ میں صرف اس وقت صدر پاکستان عارف علوی
اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ، اس کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ انصاف دل پائیں گے. پھر اس کے ساتھ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جو ہماری جرنلسٹک آرگنائزیشن ہے کہ وہ میرے شوہر کا کیس جو ہے وہ کس طرح لے کے چلیں گے. کیونکہ دیکھیں وہ ہماری پوری فیملی لائف اس سال سفر ہوئی ہے، کیونکہ روز صبح وہ اٹھتے تھے تو انہوں نے کورٹ جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے چپ کر کے صبر کر کے سارا کچھ خود تیار کر رہے ہوتے تھے. وکیلوں سے زیادہ ماہر وکیل وہ خود تھے، اور معیشت کے اوپر ان کا اتنا گہرا وہ تھا، وہ خود چیزیں نکال لیتے تھے ساری کی اس طرح کرپشن ہوئی ہے، فلاں چیز ہوئی ہے. صبح کے وقت وہ جاتے تھے کورٹس میں، ٹھیک ہے، اپنی پیشیاں بھگتنا، چیزیں کرنا، حاضریاں دینا. پورے ملک میں تو ان پہ کون سا چپا نہیں تھا جہاں FIR نہیں تھی، ٹھیک ہے. کیا وہ کوئی مجرم تھے؟ کیا وہ کوئی دہشت گرد تھے؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو ہائیلی کوالیفائڈ ڈسٹنکشن کے ساتھ جرنلسٹ تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم جواب دے نا، یہ سسٹم بتائے کہ کس نے اتنی FIRs ان کے اوپر کرائیں، کتنی FIRs کا متن بھی ایک جیسا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد شام کو وہ دفتر میں ہوتے تھے. میں نے اتنا کڑا وقت اس پورے سال میں گزارا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ فیملی تک کو تنگ کرتے ہیں نا، صرف اس شخص کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے جس کا نام ہوتا ہے ہر چیز میں، اس کی پوری فیملی کو بھی تنگ کیا جاتا ہے کہ گھروں کے باہر آ جانا، اسپائی کرنا، فون کرنا، پرائیویٹ نمبر سے کالز کرنا، چیس کرنا، اس طرح کی چیزیں ساری جو تھیں وہ میرے ساتھ بھی یہ کر رہے تھے صرف ارشد کو تنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور جب وہ چلے گئے ملک سے تب مجھے لگا شاید تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تب بھی نہیں ہوئے. مجھے پرائیویٹ نمبر سے کالز آنا، گھر کے باہر لوگوں کا مانیٹرنگ کرتے رہنا. میں ہمیشہ چپ رہی، میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، ہمارا ملک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں لکھنا، لکھنے سے بدنامی ہوتی ہے ملک کی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو لوگ ان سے اتنا مطلب ان کو دبئی سے نکلوا دیا وہی ان کے پیچھے کینیا بھی پہنچیں گے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. لیکن شہید کبھی مرتا نہیں ہے، بے شک ان کی آواز کبھی دب نہیں سکے گی. وہ ہر فورم پہ اس وقت موجود ہے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ. اور جو ان کا وہ ایک مشن تھا نا کرپشن فری پاکستان، وہ اب ایک ہر بچے کے منہ پہ ہے. میں جس وقت جنازے میں کھڑی ہوئی تھی تو میں بہت رو رہی تھی شاہ فیصل مسجد میں. مجھے تھا کہ یہ صرف میرا لاس ہے نا، میرا نقصان ہوا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرا دوست چلا گیا ہے، میرا شوہر چلا گیا ہے. لیکن جب میں نے وہاں لاکھوں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا نا تو میں حیران ہو گئی. اور وہ عام عوام تھے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اور جویریہ، آپ کی جب آخری بار بات ہوئی تھی ارشد صاحب سے تو انہوں نے وجہ کیا بتائی تھی آپ کو کینیا جانے کی، کہ آخر کینیا ہی کیوں گئے وہ دبئی سے؟ انہوں نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کینیا میں ہے. وہ صرف یہ کہتے تھے، کیونکہ بات تو ہماری تقریباً روز ہوتی تھی نا، میں وہ بہت پرائیویٹ پرسن تھے اور بڑے شرمیلے سے بھی تھے، تو ان کو بڑی شرم آتی تھی ویڈیو کالز پہ، اور میں زبردستی کر لیتی تھی ان کو ویڈیو کال. میں تھوڑا سا نا مارجن لے جاتی تھی ہر چیز میں، ان کے تھوڑے سے اصولوں کو اور چیزوں کو وہ کر دیتی تھی اپنے اس میں نا پیار اور لاڈ میں نا. تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کینیا میں ہے، نہ مجھے نہ کسی اور کو، ٹھیک ہے. ہمیں بھی اسی دن پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں پہ ہیں جس دن اساسینیشن ہوئی اس طرح سے. جب وہ دبئی سے گئے تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ مجھے دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کی حکومت کی طرف سے دباؤ ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. تو مجھے بہت ایک دم سے اداسی اور پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے تھا کہ وہ تو ایک کلچرڈ اگر سٹی میں ہے تو محفوظ رہیں گے. تو میں نے کہا آپ کی اگلی منزل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نو ویئر لینڈ. تو میں یوں ہو گئی، میں پریشان ہو گئی. مجھے پتا تھا ان کے پاس زیادہ ویزاز نہیں تھے نا. وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ویزا لے کے، اسائلم لے کے، ریزیڈنسی لے کے. وہ نہیں لیتے تھے، صاف منع کر دیتے تھے اگر آفر بھی ان کو آتی تھی. وہ کہتے تھے یہی میرا وطن ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے باہر کے ملک کسی میں بھی نا. تو وہ کہتے تھے بس پاکستان میرا ملک ہے. تو جب وہ وہاں گئے نا تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کدھر ہوں، ٹھیک ہے. پہلے میں پوچھتی رہی، ظاہر بات ہے میں بیوی ہوں، مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ وہ کس حال میں کیا کر رہے ہیں. پھر جب انہوں نے مجھے ویڈیو کالز کی اور میں نے وہ پینٹ ہاؤس دیکھا جہاں پہ وہ تھے تو میں تھوڑا ریلیکس ہو گئی نا کہ چلو ٹھیک ہے کہ ان کے ہوسٹ ان کا خیال کر رہے ہیں. نہ مجھے یہ پتا تھا کہ ہوسٹ کون ہے، نہ مجھے اس لوکیشن اور اس کا پتا تھا. مجھے سب کچھ اس دن پتا چلا ہے جس دن ان کی اساسینیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جس ڈاکیومنٹری پہ جویریہ وہ کام کر رہے تھے بیہائنڈ کلوز ڈورز، اس کی کوئی ڈیٹیل ہے کب آ رہی ہے وہ، یا اس کو بھی رکوا دیا جائے گا ریلیز ہونے سے؟
دیکھیے اس میں جو ان کا پارٹ تھا وہ تو وہ کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن میری اور ان کی اتنی زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. ہماری زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی ایک تو فیملی میٹرز، کیونکہ وہ اپنے گھروں کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے اور سارے فیصلے انہیں کی مرضی سے ہوتے تھے وہ جہاں پہ بھی ہوں. اور دوسرا ہم انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی اور یہ چیزیں زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ جب بھی ہماری بات ہوتی تھی تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ پہلے تو 10-11 دن میں یہ پوچھتی تھی آپ کدھر ہو، آپ سیف ہو، آپ کدھر ہو، سیف ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بہت انکمفرٹیبل ہو گئی تھی ان کی دوسری جگہ جانے سے. لیکن جب انہوں نے پھر مجھے ویڈیو کالز کرنا سٹارٹ کی یا باتیں، تو پھر میں تھوڑا کمفرٹیبل ہو گئی کہ اوکے ناؤ از ان اے گڈ اسپیس، تو اچھا ہے کہ تھوڑا ریلیکس ہوں گے، تھوڑا وہ کریں گے. لیکن وہ پورا سال شدید پریشانی میں مبتلا رہے ہیں. صحیح. جویریہ، جب لاسٹ ٹائم آپ کی ان سے بات ہوئی ہے، جب وہ ڈنر پہ جا رہے تھے، جب وہ کینیا میں ہی تھے جس دن یہ حادثہ ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہاں پہ ان کو کچھ خطرہ ہے، کچھ ان کو اس طرح کی لگ رہا ہے کوئی ان کو اسپائی کر رہا ہے، کوئی خدشہ ظاہر کیا انہوں نے آپ سے فون کال پہ؟ دیکھیے یہ تو وہ مجھے مسلسل بتا رہے تھے نا، پاکستان میں بھی اور جس جگہ پہ وہ رہے ہیں وہاں سے وہ یہی بات کہتے تھے کہ مجھے مار دیا جائے گا. تو مجھے بہت سخت اس بات سے پریشانی ہوتی تھی. یہاں پر بہت بہادر تھے، ٹھیک ہے، تو ملک نہیں چھوڑ رہے تھے نا، یعنی کہ ملک سے جانا نہیں چاہتے تھے. لیکن جب یہاں لوگوں کے کپڑے اتارے جانے لگے، ان کو اسالٹ کیا گیا، ان کے ساتھ برے طریقے سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا گیا، وہ شاید چیز ان کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کی، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں چلے جانا چاہیے. جویریہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، میری خواہش ہے کہ ہم ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایوارڈ کریٹ کریں ارشد شریف صاحب کے نام سے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، ان کے کام کو دبانے کی کوشش کی گئی، سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، حق کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہم صحافی من حیث القوم ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ارشد شریف کی خاطر، ان کی مشن کی خاطر، ان کی قربانی کی خاطر ہمیں اور کرپشن کو بے نقاب کرنا ہوگا، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آگے بڑھنا ہوگا، لفافے لینا بند کرنے ہوں گے. یہ جو سسٹم کی آپ نے بات کی جویریہ، جس نے 16 FIR کاٹی ارشد شریف کے اوپر، وہ سسٹم تو ایک بدماش ہے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اس سے کوئی سوال پوچھ نہیں سکتا. اس سسٹم کے خلاف کیا ہم صحافی کھڑے ہو پائیں گے؟ دیکھیے میں تو عوام سے ملی ہوں، میں کبھی لائف میں ہزاروں لوگوں سے ایک ساتھ نہیں ملی ہوں گی، یا میں نے کبھی لاکھوں لوگ ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے، اور وہ اب بہت باشعور ہو گئے ہیں، وہ پاکستان کے عام عوام ہیں، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ جتنی یہ کرپٹ رولنگ ایلیٹ ہے، یہ لوگ ہمارے سر پہ جو مسلط کیے گئے ہیں یہ ہٹیں گے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار جائے گا جو باقی اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک ارشد کی بات ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ ارشد کے نام پہ اسکالرشپ ہونا چاہیے، ارشد کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے طور پر. اور دوسرا یہ کہ ارشد کے نام سے میری خواہش ہے کہ ایک روڈ منسوخ ہونی چاہیے اسلام آباد کی، بیکاز وہ میں اور ارشد پیدا تو کراچی میں ہوئے تھے، لیکن ہم دونوں پلے بڑے یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں. تو میری تو بہت خواہش ہے کہ ان کے نام پہ ایک روڈ بھی ہونی چاہیے. اور ابھی تک اگر اب دیکھیں 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ان کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہاں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ کے بتاتے ہیں یہ قوم کا ہیرو ہے. تو ہمیں تو ہمارا پہلا ایک ہیرو ملا ہے جو ہمارا سویلین شہید ہے، وہ ملا ہے. اور جتنا ہمیں لوگوں نے پیار، محبت اور عزت دی ہے، وہ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے سب کا شکریہ ادا کرنے کے. لیکن ہاں جو میرا لاس ہے نا، کہ مجھے بار بار لگتا ہے کہ وہ ابھی آ جائیں گے، وہ کال کریں گے، وہ ابھی گیٹ پہ آئیں گے، گاڑی کا ہارن دیں گے، وہ چیزیں میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی. 3 تصویریں ہیں ان کی جو میرے ذہن سے نہیں ہٹتی. ایک تو وہ ہماری آخری ویڈیو کال جس میں وہ ریلیکس تھے، باتیں کر رہے تھے، لانگ مارچ کو لے کے پر امید تھے، اپنے گھر کی کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے. پھر دوسری وہ تصویر جو ان کو بلٹ وونڈ کے ساتھ کسی نے مجھے بھیج دی. ایک تو اتنی صفاقی ہے اس ملک میں کہ لوگوں کو ایسی تصویریں جمع کر کے لواحقین کو بھیجنے کا کیا شوق ہے. پھر تیسری تصویر جو میں نے ان کو الوداع کہا، اور میں ان کے پاس تھی مارچری میں، اور میں ان کے اوپر جو ہے سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھ رہی تھی. تو بس وہ ان کی میری ایک لاسٹ وہ تھی، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا جنازہ کا. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ فل مسکرا رہے تھے، اور ان کی شہادت ہوئے ہوئے دیکھیں 3-4 دن ہو گئے تھے نا، لیکن وہ ایسے تھے جیسے سو رہے ہوں
बिल्कुल ताज़ा चेहरा और शेव आ चुकी थी और चेहरे पे फुल मुस्कुराहट थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर एक मिनट ये देखिए ना, मैंने कहा ये एकदम से इतनी फुल मुस्कुराहट कहाँ से आ गई है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आप बातें कर रही हैं ना, तो वो खुश हो रहे हैं आपकी बातें सुन के। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि ये शेव कहाँ से आ गई, तो क्लीन शेव आए थे कीनिया से। तो उन्होंने कहा ये शहीदों की अलामतें होती हैं। तो मैंने बहुत उनको दुआएं दी और अल्लाह ताला से ये गुजारिश की कि अल्लाह ताला, इन्होंने बहुत अपनी दोनों फैमिलीज में बराबरी रखी, हमें ज़िंदगी में बहुत सुकून, मोहब्बतें, तारीफ, मेरी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। मैं मिड कैरियर जर्नलिस्ट हूँ, वो इतने सीनियर थे, तो वो इतना चीज़ों को केयर से करते थे कि मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान कभी कभी पैदा होते हैं। आप लोगों के लिए तो हीरो थे ना, लेकिन मेरे लिए एज अ स्पाउस या एज अ फैमिली मेम्बर उनका एक अलग रोल था। तो मैंने उनको बहुत दुआओं के साथ रुखसत किया, लेकिन जब मैं जनाजे में गई हूँ तो मैं हैरान थी कि किस तरीके से लाखों लोगों ने उनको जो है वो अलविदा किया है और इतनी इज्जत और खराज तहसीन पेश किया। बेशक बेशक, और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा होंगे। जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसे खाना खिलाता हूँ। तो बेशक अरशद शरीफ जिंदा है। लेकिन जबीर एक बड़ा सैड थी ना, आप भी साफ़ी हैं, मैं भी साफ़ी हूँ, हमने काफ़ी वक्त मुल्क में जर्नलिज्म को दिया है। लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बड़े बड़े सानेहात, बड़े बड़े अलमिए, बड़े बड़े धमाके, बड़े बड़े नुकसान, हमारे अरबों हजारों अरब डॉलर चला गया होगा, हम भूल जाते हैं। किस तरह हमें क्या करना होगा अरशद शरीफ को जिंदा रखने के लिए? अरशद शरीफ को जिंदा रखने के लिए हम सबको सच बोलना होगा और सच बोलने से कभी डरना नहीं होगा। इसी तरह अरशद जो है वो हम सब में जिंदा रहेंगे। वो शहीद हैं, वो वैसे भी जिंदा हैं। मैंने पहली दफ़ा ये देखा अपने मुल्क में कि जनाजा गाह में औरतें आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, कब्रिस्तान में औरतें आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, अरशद के लिए आए हुए थे ना। और वरना आमतौर पे तो हमारे यहाँ ख़वातीन आती ही नहीं है मसाजिद में, आना चाहिए हालांकि उनको, और इतनी बड़ी बड़ी सफ़ें थी उनकी। और मैं अभी भी लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं और दिखा रहे हैं, यानी कि बच्चों के दिल से भी एक ना मौत का या कब्रिस्तान का खौफ खत्म हो जाए। और बच्चे छोटे छोटे आगे प्यार कर रहे हैं, अरशद की कब्र पे फूल लगा रहे हैं, अपनी पेंटिंग्स छोड़ के जा रहे हैं। मैं इतनी प्यार और मोहब्बत देखकर हैरान हूँ। और उनका मिशन क्यों नहीं जिंदा रहेगा जब हर शख्स अब तक पहुंच जाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि उनका मिशन आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीकी, आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। यकीनन आपका घर था, आपका शौहर था, लेकिन इस कौम का हीरो था, हम सहाफ़ियों का हीरो था। अल्लाह ताला हमको भी अरशद शरीफ से सीखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यकीनन सहाफ़त में लिफाफे बहुत बढ़ गए हैं, सच और हक चुप हो गया है, छुप सा गया है, क्योंकि सिस्टम बड़ा खतरनाक है। सिस्टम से कोई सवाल पूछे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, जिस तरह अरशद शरीफ की जान खतरे में पड़ी। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।